Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا اور انہیں سارے جہان پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں دین کی کھلی باتیں عطا کی۔ پھر ان لوگوں نے علم کے ان کے پاس آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یقیناً تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس چیز میں جس میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو ایک شریعت پر قائم کیا، دین کے، چنانچہ اس کے اتباع کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو نہیں جانتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو اللہ سے بالکل بچا نہیں سکتے ہیں، یقیناً ظالم آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہیں، اور اللہ متقیوں کا رفیق ہے۔ یہ بصیرت کی باتیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یا یہ کہ انہوں نے گمان کر رکھا ہے جو برائی کرنے والے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لے اور نیک اعمال کیے، تو ان کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہے۔ برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کل کی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے نشانیاں بنائیں، ان میں سے سمندر بھی ہے جسے اللہ رب العزت نے قابو میں کر دیا ہے، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، لوگ اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ لوگ شکر ادا کریں۔ پھر آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو اللہ نے قابو میں کر دیا، مسخر کر دیا، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ کہہ دیجئے کہ جو ایمان لے آئے وہ آپ ان لوگوں کو معاف کریں اور ان سے درگزر کرتے رہیں جو اللہ کے دن کے یعنی سزا کے دن پر ان کو یقین نہیں ہے۔ اللہ ان کو بدلہ دے گا جو کر رہے تھے۔ ہاں، جنہوں نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لیے، اور جو برا عمل کرتے ہیں تو اپنے لیے۔ پھر سب کو پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، وہیں حساب کتاب ہوگا۔ آگے اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر مختلف قسم کے انعامات کیے، ان کو مختلف نعمتوں سے نوازا، دین اور شریعت سے بھی ان کو نوازا، ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بھی دیں، سمجھ بوجھ کی باتیں دیں، ایک قوت فیصلہ بھی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا، اور حکومت بھی دی اور نبوت سے بھی سرفراز کیا، یعنی ان کے درمیان نبوت بھی آئی، اور اللہ رب العزت نے انہیں پاکیزہ رزق بھی دیا۔ یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو من جانب اللہ ان کو ملتی رہی ہیں، دوسرے لوگوں کو ایسے نہیں ملی ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم میں آئے
وہ بنی اسرائیل ہے۔ یعنی پوری دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے، لکل قوم ہاد، ہر قوم میں ایک ہدایت کا راستہ دکھانے والا یعنی نبی آیا، لیکن سب سے زیادہ بڑی تعداد میں اگر انبیاء آئے تو کہاں آئے؟ بنی اسرائیل میں۔ اس لیے یہ بھی ایک ان کے لیے گویا کہ فخر کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد زیادہ ان کے یہاں ہے۔ جب زیادہ تعداد ان کے یہاں انبیاء کی تو رکھی بات ہے کہ کتابیں بھی انہی کے یہاں زیادہ ہیں، کتابیں بھی انہی کے یہاں زیادہ ہیں، تورات انہی میں آئی، انجیل انہی میں آئی، زبور انہی میں آئی، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پر آ گئے کہ انہی میں سے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ ہوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا نام اسرائیل ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل، لہذا اسی کے بعد ہی اسرائیل شروع ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے لگتے ہیں، ٹھیک۔ یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا، تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے آباء و اجداد میں سے، ورنہ بنی اسرائیل فی نفسی یعقوب علیہ السلام سے گویا کہ شروعات ان کی ہو رہی ہے۔ اب جو ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کتابیں بھی دی، حکومت بھی دی، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، اور بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو یہاں پر حکومت ملی، اور ایسے فی نفسی ایسے بھی اللہ رب العزت نے ان کو حکومت عطا کی، فی نبوت بھی عطا فرمائی جو ایک بڑی تعداد تھی۔ اللہ نے پاکیزہ رزق عطا دیا۔ ایک تو یہ کہ انسان پاکیزہ رزق دنیا میں کماتا ہے، وہ ملتا ہے انسان کو، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کتنا بڑا فضل کیا کہ جب وہ وادی تیہ میں یہ موجود تھے اور اس ریگستان میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ راستہ بھی بھولے ہوئے تھے اپنے اس کی وجہ سے، کیا بولتے ہیں کہ بھٹکنے کی وجہ سے، اور اللہ کے راستے کو انہوں نے صحیح اختیار نہیں کیا، تو اس لیے اللہ نے ان کو بھٹکا دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر احسان کیا، کرم کیا، اور وہاں پر ان کو روزی بھی دی۔ منہ و سلوہ ان کے اوپر نازل ہوا۔ منہ و سلوہ ایک خاص قسم کی غذا کہہ لیجئے، جو پرندہ جو بٹیر کا گوشت ہوتا ہے جو اس پر، اور شہد، تو بھنا ہوا بٹیر کا گوشت آتا، اور اس کے بعد یا پرندے بٹیر آ جاتے اس کے بھن کے کھا لیتے، اور شہد، اور شہد اس اعتبار سے وہ شہد کیا تھا؟ خاص قسم کی میٹھی چیز تھی جو شہد نما تھی، جو جیسے رات میں کیا بولتے ہیں کہ کوہرا ہوتا ہے نا، خاص طور سے سردی کے موسم میں، تو دیکھیے کہ صبح پتیوں پر سفید سفید موتی کی طرح پانی پڑے رہتے ہے نا، ایسے ہی ان کے اوپر پتیاں جو ہوتی تھی وہاں پر، اس کے اوپر یا کوئی چیز ہو وہاں پر وہ سفید سفید قسم کی چیز ہوتی تھی جو شہد جیسی میٹھی بہت عمدہ ہوتی تھی، تو وہ بٹیر کا گوشت اور یہ دونوں ملا کر منہ سلوہ کہلایا جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو خاص غذا دی، بغیر کس کے آسمان سے نازل ہوتا، یہ کھاتے اور پیتے مست رہتے۔ تو اللہ نے سب کچھ دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے سارے جہان پر ان کو فضیلت دی۔ اس آیت کی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی ان کو فضیلت گویا حاصل تھی، لیکن انبیاء فرشتوں پر، نعوذ باللہ، فرشتوں پر بھی ان کو فضیلت حاصل تھی۔ انبیاء علیہ السلام تو بہرحال سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دین کی باتیں جو کھلے طور پر تھیں وہ بھی عطا فرمائی تاکہ اس پر عمل کریں، لیکن معاملہ یہ رہا کہ آپس کی ضد، آپس کے رنجش کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر لیا، اور انہوں نے فرقے بنا لیے، اب ان کے جو فرقے بنے وہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ قرآن، ان کے پاس جو کتابیں تھیں تورات یا انجیل، اس بنا پر انہوں نے بنایا ہو، آپس کی رنجش کی وجہ سے، ارے فلاں ہمارے خلاف ہے، فلاں کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اس کے اتنے فالوور ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، لہذا رنجش میں انہوں نے ایک دوسرا فرقہ بنایا، اور اس کے بعد اس کے فالوور الگ ہو گئے، تو یہ الگ ہو گئے وہ الگ ہو گئے۔ اس طرح میں یہودیوں میں 71 فرقے، اور کیا بولتے ہیں کہ عیسائیوں میں 72 فرقے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہماری قوم میں، ہماری امت میں 73 فرقہ ہو جائیں گے، اور یہ صرف رنجش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، جو وہ جھگڑ رہے تھے اس سے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو، جب وہ جھگڑ رہے تھے، آپس میں اختلاف کر رہے تھے، راہ سے بے راہ ہو چکے تھے، شریعت چھوڑ بیٹھے تھے اور اپنی طرف سے شریعت بنا رہے تھے، ہم نے اس وقت آپ کو ایک نیا دین عطا کیا، ایک شریعت عطا کی،
اب آپ اس شریعت پر عمل کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، اور جو لوگ خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں پیش کرتے ہیں ان سے آپ دور رہیے، ان کے پیچھے مت چلیے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ سے نہیں بچا پائیں گے، بے نیاز نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے اللہ کے سامنے۔ ہاں وہ آپس میں جو ظالم ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ظالم اس زمانے میں بھی ایک دوسرے کے ولی تھے، ایک دوسرے کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کے رفیق تھے، اور آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ چاہے آپ حکومتی سطح پر لے لیجئے، سیاسی سطح پر لے لیجئے، یا میڈیائی سطح پر لے لیجئے، یا جو بھی آج ہم آپ دیکھ لیجئے، یہ جتنے ظالم موجود ہیں وہ تل کا تاڑ بناتے ہیں، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، بات کچھ نہ ہو، لیکن اگر ان کو کسی چیز کو غلط ثابت کرنا ہے تو بلا کسی سبب کے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے پوری طاقت اور قوت صرف کر دیتے ہیں، اور جو ظالم ہیں ان کو بچاتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، اور جو حقیقت میں جن سے انہوں نے دشمنی کر رکھی ہے یعنی مسلمان، تو ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی، ایک ایک عمل جو ہے ان کو اتنا برا لگتا ہے کہ اس کے خلاف وہ برسر پیکار ہے، تو سارے ظالم ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ زنا بھی کریں گے، وہ قتل بھی کریں گے، وہ ساری چیزیں کریں گے، تو یہ دوسرے حاکم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بیچ میں جو ہے ان کی پشت پناہی کریں گے، ان کو سہارا دیں گے، اگر وہ کسی وجہ سے جیل چلے گئے تو دوسرے دن وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن بے گناہ لوگ جو ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں ان پر یو پی اے، ان پر فلانا دھماکہ یہ لگا کے جو ہے ان کا ہمیشہ کے لیے جیل میں ٹھوس دیتے ہیں، ان کا پھر کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا ہے۔ تو ظالم آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہودیوں کے زمانے میں بھی تھے، عیسائیوں کے زمانے میں بھی تھے، ہر دور میں رہے، اس دور میں بھی سارے ظالم ایک ہیں۔ اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے، پوری دنیا کے اس پر دیکھا جائے، تو جتنے ظالم حکمراں موجود ہیں، جتنے بھی موجود ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ کیا بولتے ہیں کہ دیگر ممالک ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ تمام کے تمام ممالک ایک ہو گئے ہیں۔ یہ نیٹو جو کہلاتے ہیں یہ کیا ہے؟ نیٹو فوج کیا ہے؟ یہ تقریباً 30 ملکوں کی فوج مل کر یہ نیٹو کہلاتی ہے، اور یہ برستے کس کے اوپر ہیں؟ نہتے لوگوں پر۔ یہ سیریا پر حملہ کرنے والے ہیں، افغانستان پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ عراق پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ لیبیا پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ فلاں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جو مسلم دیش ہیں جہاں سے مال مل رہا ہے، جہاں سے خزانہ نکل رہا ہے، جہاں سے پیٹرول اور ڈیزل مل رہا ہے، وہاں سے جو ہے ان کے اوپر حملہ کر کے اپنے شکنجے میں دبوچ کے پھر ان کے پاس ظلم ڈھاتے ہیں، ان کو دہشت گرد بھی بتا کے ہیں، ان کے پراپرٹی بھی ہڑپ کرتے ہیں، ان کی تمام چیزیں بھی ہڑپ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اس کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق بن کر ایک دوسرے کو بچا بھی لیتے ہیں۔ تو اس طرح جب ملکی اس میں آئے تو تمام حکومتیں جو ہیں وہ بھی کر رہی ہیں کہ ایک فرقے کو دبایا کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی پیروی مت کریے، اللہ کے یہاں بچا نہیں پائیں گے۔ ظالم ہاں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ متقیوں کا رفیق ہے۔ ایک طرف سب کی دوستی اپنی جگہ، سارے ظالم ایک ہو جائیں، لیکن اللہ جس کا رفیق ہو جائے پھر اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے آپ کو بصیرت کی باتیں عطا کی ہیں، ہم نے آپ کو نصیحت کی باتیں عطا کی ہیں، ہم نے غور و فکر کرنے والی باتیں عطا کی ہیں، ہم نے ایسی سیدھی سادی باتیں آپ کو دی ہیں کہ اس پر اگر غور کرنا چاہیں تو سارے لوگ غور کریں اور اس سے جو اچھی باتیں ہیں اس کو قبول کریں، کیونکہ اچھی باتیں انسان اختیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ قبول کرے۔ تو جو اچھی باتیں ہیں ان پر غور کرنے کے لیے ہم نے دے دی ہیں۔ اب رہا معاملہ کی ان اچھی باتوں پر غور کر کے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یقین کرنے لگتے ہیں، تو ان کے لیے اچھی باتیں ہدایت بن جاتی ہیں اور رحمت بن جاتی ہیں۔ گویا کہ تورات، انجیل، زبور، پھر بعد میں یہ قرآن کریم، یہ جو ہے ایک طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں، اور جو قبول کر لے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جو نہ قبول کرے ان کے لیے محض بصیرت ہے، ان کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، محض غور و فکر کی باتیں ہیں، کیونکہ جب تک وہ قبول نہیں کریں گے ابھی یہ ہدایت نہیں ہے، ابھی یہ رحمت نہیں ہے، اور جیسی وہ ایمان لے آئیں گے وہ ان کے لیے کتاب ہدایت بھی ہو جائے گی اور ان کے لیے کیا بولتے ہیں رحمت بھی بن جائے گی، ورنہ ان کے لیے بصیرت کی بات ہے اور ہمارے لیے ساتھ ساتھ ہدایت اور رحمت پر بھی مبنی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو برائی کرنے والے ہیں اگر یہ سوچتے ہیں کہ ان کو اور جو ایمان والے ہیں ان کو ہم دونوں کو برابر کر دیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے بھی اصول ہے، ایک طرف اچھے لوگ ہوں اور ایک طرف مجرم ہوں، دونوں کو ایک ساتھ میں کھڑا کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے الگ مقام ہے، ان کے لیے الگ مقام ہے۔
دونوں ان کے لیے الگ جگہ ہیں، ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ساری اللہ رب العزت نے بھی آخرت میں بنا رکھی ہے کہ مومن کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم۔ اگر یہ سوچیں برا کام کرنے والے، انکار کرنے والے کہ ہم ان کو مومنوں کے ساتھ کر دیں گے، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ کر دیں گے، تو یہ ان کے خام خیالی ہے، یہ ان کا ایک خواب ہے جو چکنا چور ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی ان کا مرنا، ان کا جینا دونوں برابر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ان کی کوئی وقات اور حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت انہی کو حیثیت دیتا ہے، انہی کو مقام دیتا ہے جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے ماننے والے نہ ہو، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے جی رہا ہے، کیسے جی نہیں رہا ہے، اس کا جینا اس کا مرنا دونوں برابر ہے۔ اللہ کا کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ وہ بادشاہ ہوگا، کافر ہے تو بھی جہنم میں جائے گا، ایک عام آدمی ہوگا، کافر ہے تو بھی جہنم میں جائے گا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے تو یہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ فلاں سردار ہے تو جہنم میں نہیں جائے گا، یہ ایسا ہے تو جہنم میں نہیں جائے گا، نہیں۔ جو کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، چاہے چھوٹے لیول کا ہو چاہے بڑے لیول کا ہو، جس لیول کا بھی ہو، اس کو اللہ رب العزت نے ایک کیٹیگری میں رکھا ہے، وہ سب اسی جہنم میں جائیں گے۔ مومن کو اللہ نے الگ کیٹیگری میں رکھا ہے، تو ان کے جو کیٹیگری ہے، ان کا جو مقام ہے، اللہ نے ان کا رتبہ بالکل الگ کر دیا ہے، فرمایا کہ ہم ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیں گے، ان کے اعمال کے مطابق ان کو جنت ملے گی۔ تو دونوں میں بالکل فرق ہو گیا ہے، اس کا مرنا جینا بالکل برابر ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، پتنگے ہیں، آج روزانہ پتنگے اڑ رہے ہیں باہر، کیا بولتے ہیں، لائٹوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے روزانہ وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مر رہے ہیں، ہمارے اس میں سے کچل جا رہے ہیں ہمارے پیروں سے، وہ اوپر سے گرتے ہیں لائٹ سے، زمین پر پڑے ہوتے ہیں، ہم آرام سے گزر جاتے ہیں، ہمارے بالکل ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان میں کون زندہ ہے کون مردہ ہے، بس پیر رکھا ہم آگے چلے گئے، ہمیں بالکل احساس اس کا نہیں ہوتا۔ ویسے ہی سمجھ لیجئے جیسے عام جانور موجود ہیں، کتا موجود ہے، دیگر ایسے تمام موجود ہیں جو جنگلی جانورات ہیں، ایسی ساری چیزیں، یہ زندہ ہیں تو بھی ہمارے لیے بیکار ہیں، یہ مردہ ہیں تو بھی ہمارے لیے بیکار ہے، کوئی حیثیت ہمارے نزدیک ان کی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی جو انسان بے ایمان ہے، یعنی بغیر ایمان والا ہے اگر کوئی انسان، تو اللہ رب العزت کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ چاہے زندہ ہو اور چاہے مردہ ہو، حیثیت صرف ایمان والے کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو سوچ رکھا ہے، جو دعوے کر رکھے ہیں، یہ سارے دعوے ان کے باطل اور بے بنیاد ہیں، اور ان کے برے دعوے ہیں، اللہ کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو سزا مل کر رہے گی۔ اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نیک لوگوں میں اور انبیاء علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، سچے پیروکار ہیں، ان میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔